السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 5، 6، 7 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین اسلام کو لے کر مکہ میں آئے، آپ کے اوپر دین اسلام کو نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیمات کو جب مکہ کے اندر نشر کرنا شروع کیا، لوگوں کے سامنے تبلیغ کرنا شروع کیا، لوگوں تک اللہ کے دین کو پہنچانا شروع کر دیا، تو مشرکین مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلامی تعلیمات کو دو بنیادی اختلاف تھا۔ پہلا اختلاف یہ تھا کہ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالی رب ہے اور کائنات کے اندر مالک و مختار ہے، لیکن جو ہمارے دیوی دیوتا اور ہمارے جو معبود ہیں وہ بھی اختیار رکھتے ہیں، جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے اور اس سے پہلے کے دروس میں بہت ساری باتیں اس سلسلے میں بتلائی ہیں۔ دوسرا اختلاف مشرکین مکہ کا جو بنیادی اسلام اور مسلمانوں سے تھا وہ یہ کہ یہ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کی جو بات ہو رہی ہے کہ انسان مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، گل سڑ جائے گا، ہڈیاں بالکل ختم ہو جائے گی، انسان کا وجود بالکل مٹی میں مل جائے گا، اس کے بعد دوبارہ جو اٹھایا جانا ہے، یہ ذرا سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی باریک اور انتہائی بہترین اسلوب میں یہ بتلایا ہے کہ انسان کی جو پیدائش ہے یہ اتنی باریک ہے کہ دوبارہ موت کے بعد اٹھایا جانا اتنی باریک نہیں ہے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مرحلوں سے، کتنے پروسیجر سے گزار کر کے انسان بناتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے لوگوں کو مخاطب کیا، یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا ہے، کیونکہ جو ایمان والے ہیں ان کو اس بات پر یقین ہے کہ جس رب نے ہم لوگوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ رب دوبارہ ہم لوگوں کو پیدا کرے گا، اس کا یقین ہے ایک ایمان والوں کا اور ایک ایمان والے کا یقین ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو مخاطب کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، تم کو مرنے کے بعد دوبارہ جو اٹھایا جانا ہے، اگر اس میں تم کو کچھ شک ہے تو دیکھو، فإنا خلقناکم من تراب، میں نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر آگے کہا ثم من نطفۃ، اور پھر نطفے سے پیدا کیا۔ سامعین کرام، اصل میں انسان کو مٹی سے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ انسان، ہم لوگ نسل ہے کن کے؟ آدم علیہ السلام کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، مٹی سے ان کا پورا ڈھانچہ بنانے کے بعد اللہ نے ان کے اندر روح پھونکا، اور پھر انہی کے نسل کے خلاصے سے پوری انسانیت پیدا ہو رہی ہے۔ ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ انہی کے نسل کے خلاصے سے پوری انسانیت پیدا ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے، ایک انسان ہے، بہت ہی غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک انسان ہے، وہ جو کچھ کھاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے ہی آتا ہے نا۔ جو کچھ کھاتا ہے وہ مٹی سے آتا ہے۔ انسان جو کچھ کھاتا ہے، اناج، چاہے جو بھی اناج کھاتا ہو، وہ مٹی سے آتا ہے۔ اور جس چیز کو انسان کھاتا ہے اس سے، کسی چیز سے انسان کا گوشت بنتا ہے، کسی چیز سے انسان کی ہڈی بنتی ہے، کسی چیز سے انسان کا جسم بڑھتا ہے، اور کسی چیز سے انسان کا نطفہ بھی بنتا ہے۔
نطفہ جانتا ہے نا، وہ بھی کھانے سے ہی بنتا ہے. جب انسان کھاتا ہے غذا، اس غذا سے نطفہ بنتا ہے. ابھی دیکھیے انسان جو کھایا وہ بھی بے جان ہے، جو کھایا وہ بھی بے جان ہے نا، اور انسان کے کھانے کی جو چیز زمین سے نکل رہی وہ بھی بے جان، لیکن اس سے جو نطفہ بنتا ہے نا، اس نطفے میں ہزاروں جاندار بیکٹیریاز ہوتے ہیں. میڈیکل سائنس نے آج اس کو پروف کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتلا دیا کہ وہ جو نطفہ پیدا ہوتا ہے اس نطفے کے اندر ہزاروں بیکٹیریاز ہوتے ہیں جو بالکل جاندار جرثومے ہوتے ہیں، اور جب مرد و عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو وہی بیکٹیریا جو ہزاروں کی تعداد میں ہوتا ہے، جب عورت کے بچے دانی کے اندر، رحم مادر کے اندر جب جاتا ہے اور وہاں کے بیضۂ خلیہ سے جب وہ ملتا ہے تو اللہ کے حکم سے حمل قرار پاتا ہے، اللہ کے حکم سے. وگرنہ بہت ساری بار ایسا ہوتا ہے کہ مرد و عورت ملتے ہیں، وہ چیز عورت کے جو ہے رحم میں جاتا بھی ہے لیکن بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے، حالانکہ مرد کے اور عورت کے دونوں کے نطفے کے اندر پوری طاقت اور قوت ہوتی ہے کہ وہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن جب اللہ کو منظور نہیں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے. لیکن جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو کوئی ایک بیکٹیریا، کوئی ایک جرثومہ عورت کے خلیہ بیضا کے اندر جاتا ہے اور وہاں پر ملتا ہے تو اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہونے کے لیے حمل قرار پاتا ہے. اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، لوگو ان کنتم فی ریب من البعث، تم جو کہتے ہو کہ مرنے کے بعد رب العالمین تم کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اگر اس میں تم کو شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو میں نے تم لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، ثم من نطفۃ، اور پھر نطفے سے، ثم من علقۃ، اور پھر تم کو خون کے لوتھڑے سے، ثم من مضغۃ، اور پھر اسی خون کے لوتھڑے سے گوشت کا ٹکڑا بنایا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو پروسیجر کو بیان کیا ہے، جو مرحلے کو بیان کیا ہے، جو انسان اپنے ماں کے پیٹ کے اندر جب تہ در تہ تاریکی میں رہتا ہے اور وہاں پر جو پروسیجر چلتا ہے، یہ سب انسان کے مشاہدے میں ہے، سب انسان کے مشاہدے میں. جب بچہ، جب نطفہ جو ہے وہ پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے تو اللہ کے حکم سے اس تاریکی کے اندر 40 دنوں تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے. 40 دنوں تک کس کی شکل میں رہتا ہے؟ نطفے کی شکل میں رہتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہی نطفہ دھیرے دھیرے دوسری چیزوں سے مکس ہو کر کے خون کا جمع ہوا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا جمع ہوا لوتھڑا، اور پھر وہ 40 دن تک رہتا ہے. اور 40 دن تک وہ جو خون کا لوتھڑا رہتا ہے، 40 دن کے بعد وہی خون کا لوتھڑا گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ ثم من نطفۃ، تم کو نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، ثم من مضغۃ، اور پھر تم کو گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل کیا، مخلقۃ غیر مخلقۃ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ. وہ جو خون کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ جو گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس میں شکل و صورت بھی پیدا کرتا ہے اور کبھی کبھی شکل و صورت پیدا نہیں کرتا ہے. کیسے؟ ابھی اس سے پہلے اگر مس کیریج ہو گیا، اگر حمل جو ہے وہ گر جاتا ہے نا، وہ مس کیریج ہو گیا، لیکن پروسیجر وہی چلا تھا. پہلے نطفہ تھا، پھر خون کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا. اللہ نے کہا مخلقۃ وغیر مخلقۃ، اس گوشت کے ٹکڑے میں کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت والا گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے اور کبھی وداؤٹ شکل و صورت والا گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے، اور وہ گر جاتا ہے، وہ پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ وہیں سے گر جاتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے. اور کبھی کبھی پورے شکل و صورت بننے کے بعد بھی مس کیریج ہو جاتا ہے، اسقاط حمل ہو جاتا ہے. یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے فرمایا لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تم کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ سارے کے سارے معاملات رب العالمین کے اختیار اور قدرت کاملہ سے ہو رہے ہیں. اللہ نے مزید فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جو بچہ ماں کے پیٹ میں پہلے نطفہ، پھر خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کا ٹکڑا، اور پھر اس کے اندر جو شکل صورت ہو جاتی ہے، اللہ جس قدر چاہتا ہے، جو اس کے لیے اللہ نے مقرر وقت رکھا ہے، اتنا وقت تک وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. ابھی ہمارے یہاں عام ہے، کیا عام ہے؟ 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی 7 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی کبھی
8 مہینے میں بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی 9 مہینے میں بھی، کبھی کبھی سال بھی لگتا ہے، اور اس دنیا کی ہسٹری میں 2 سال تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، 2 سال تک۔ امام ضحاک کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہم لوگوں نے پڑھنے کے زمانے میں پڑھ لیا تھا کہ امام ضحاک کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ہنسنے والا۔ امام ضحاک 2 سال تک اپنے ماں کے پیٹ میں رہے، اور جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے تو ہنستے ہوئے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام امام ضحاک پڑ گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ جب تک چاہے گا رکھے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ 9 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، 7 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، 8 مہینے میں بھی ہو سکتا ہے، 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ سامعین کرام، پھر اللہ نے آگے مزید فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بچے کی شکل میں پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ صحیح البخاری میں کتاب التوحید اور کتاب بدء الخلق دونوں جگہ پر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کسی کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلے وہ ماں کے پیٹ میں 40 روز تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، اور پھر 40 روز تک وہ خون کے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، اور پھر 40 دن تک وہ گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں رہتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں نقش و نگار بناتا ہے اور فرشتے کو بھیج دیتا ہے۔ اب فرشتہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ 4 چیزیں لکھتا ہے، 4 چیزیں لکھتا ہے۔ ایک اس کا رزق، دوسرا اس کا عمل، تیسرا اس کی عمر، اور چوتھا دنیا میں وہ نیک بخت ہوگا کہ بدبخت ہوگا۔ لکھ دیا جاتا ہے وہیں پر، کیونکہ اللہ تو ہر چیز جانتا ہے نا، لیکن اللہ نے اختیار دے رکھا ہے کہ تو جو چاہے کر لو، کیونکہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اب یہاں پر انسان کی غفلت کا اندازہ لگائیے، اللہ نے کیا فرمایا ثم نخرجکم طفلا، پھر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچوں کی شکل میں پیدا کرتا ہے، بچے کی شکل میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر بچے سے جوان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ومنکم من یتوفی منکم، پھر تم میں سے کوئی مر جاتا ہے، کوئی بچپنے میں مر گیا، کوئی نوجوان ہو کر کے مرا، کوئی ادھیڑ عمر ہو کر کے مرا، کوئی ذرا عمر دراز ہو کر کے مرا۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ نے فرمایا ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا بڈھا بنا دیتا ہے کہ وہ بڈھا کسٹ ہو جاتا ہے، بدترین عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کہ جو کچھ پہلے جانتا تھا سب بھول جاتا ہے۔ دیکھیے کتنے ہی پیارے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اب ان باتوں کو سمجھنے کے بعد بھی انسان نہ سمجھے تو سوچے کہ انسان کتنا بڑا بد نصیب ہے۔ دیکھیے انسان کی غفلت کا کیا عالم ہے، انسان کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو انتہائی حیرت انگیز ہے اور اس کے سامنے بار بار ہو رہا ہے تو اس کی ویلیو نہیں دیتا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ پورا پروسیجر کتنا لمبا پروسیجر ہے اور کتنا کمپلیکیٹڈ پروسیجر ہے، کتنا حیرت انگیز پروسیجر ہے، اس پر اس کو انسان کو پریشانی نہیں ہے۔ لیکن جو بنا بنایا انسان ایک بار مر جائے گا، مٹی میں سڑ گل جائے گا، اور اللہ جب چاہے اس کو اٹھا دے، جو بالکل آسان ہے، اس پر انسان پریشان ہو رہا ہے۔ پھر دیکھیے اس کے اندر کچھ اور بھی باتیں ہیں جس پر غور و فکر کرنے کی باتیں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور وحدانیت کے اوپر پختہ دلیل ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہیں سے اس کے جسم کے اندر بڑھوتری شروع ہو جاتی ہے، نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، قوت اور طاقت بڑھنے لگتا ہے۔ بچہ پہلے پیدا ہوتا ہے تو کمر کے بل پر رہتا ہے، خالی ہاتھ پر پھینکتا ہے بس، پھر دھیرے دھیرے اللہ نے کمر میں طاقت دیا تو بیٹھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مزید طاقت دیا تو کھڑا ہو جاتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بچہ بنتا ہے ان سب بچوں کی طرح سے، پھر دھیرے دھیرے ایسا مضبوط نوجوان بن جاتا ہے، بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ پھر جب وہ نوجوان بن جاتا ہے، اس کی عمر ایک مقام پر آ جاتی ہے تو اس کے جسم کی ہر چیز اپنی جگہ پر رک جائے گی، بڑھوتری بھی نہیں ہوگی، انسان کا جسم ایک جگہ پر آ کر کے رک جائے گا، اور پھر دھیرے دھیرے جب وہ عمر کے ڈھلان کی طرف جائے گا تو جو غذا وہ پہلے کھاتا تھا اس سے اس کو طاقت ملتی تھی، اب اس سے بھی اچھی غذا کھائے گا لیکن اس کو طاقت ملنے والا نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے اس کا شریر کمزور 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 تر ہوتا چلا جائے گا۔ یہ صرف بوڑھے لوگوں کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کھا رہے ہیں وہی غذا، بلکہ پہلے سے اچھی غذا کھا رہے ہیں، لیکن جو تو طاقت و قوت ہم کو پہلے ملتا تھا اب وہ طاقت و قوت ہم لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کی دلیل ہے، جس سے اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اللہ جو چاہے گا ہو کر کے رہے گا، اور اس دنیا کی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے امتحان کے طور پر بنایا ہے۔ یہاں سے مرنے کے بعد دوبارہ تم کو رب العالمین اپنے بارگاہ میں پیدا کر کے لائے گا، اور تمہارے بیتے ہوئے زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے حساب لے کر کے رہے گا۔
ابھی اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں، جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں آیت نمبر 5 سے لے کر کے 7 تک، اس میں ابھی اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اللہ کی توفیق سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔